ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ نیک اعمال کی قدردانی، نیک اعمال کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اور جگہ زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، وہ دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں اچھا کون ہے، بہتر کون ہے۔ اللہ رب العالمین غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا رسولوں کی جماعت کو مخاطب کر کے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے فرمایا اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، اور تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں، یعنی جو کچھ بھی تم کام کر رہے ہو، تم عمل کرتے ہو، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ محترم سامعین، نیک اعمال پر اللہ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم یقیناً انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ کون خسارے اور نقصان میں نہیں ہے؟ اللہ نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، اور حق بات کی وصیت کی، صبر کی، نصیحت کی۔
تو کامیابی کے لیے نیک اعمال، عمل صالح کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ دنیا و آخرت کی سعادت نیک اعمال میں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت میں سے جنہوں نے بھی نیک عمل کیے، اچھے کام کیے اور وہ ایمان والے ہیں، تو ہم جو ہے ان کے لیے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ان کی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اور ان کے لیے آخرت میں اجر ہے جو کچھ کہ انہوں نے کیا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یعنی دو چیزیں، ایک تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، بہتر بنائیں گے۔ کیا معنی؟ یعنی بہتر کا معنی صرف یہ نہیں کہ مال و دولت کی فراوانی عطا کریں گے، ہمیں انہیں دنیا میں امیر بنائیں گے، مالدار بنائیں گے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم انہیں دنیا میں توحید والی زندگی عطا کریں گے، ہم انہیں زندگی میں نیکیاں کرنے کی توفیق دیں گے، اچھے کام کرنے کی توفیق دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ محترم سامعین، نیک اعمال کی وجہ سے مال اور بیوی بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام دونوں کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے، دوران سفر انہوں نے ایک دیوار جو کہ گرنے کے قابل ہو رہی تھی، کمزور ہو رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو مضبوط بنا دیا۔ مضبوط بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بعد میں کہا تھا کہ میں نے اس دیوار کو مضبوط اسی لیے بنایا کہ اس دیوار کے نیچے ایک بڑا خزانہ تھا، اور وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا، اور آگے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے جو باپ تھے وہ بہت زیادہ نیک تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، اسی لیے میں نے ان کے باپ کے مال کی حفاظت کے لیے وہاں پر دیوار کھڑی کر دی، تاکہ یہ دونوں بچے جب جوان ہو جائیں تو یہ جو ہے اس خزانے کو حاصل کریں، اپنے مال کو حاصل کریں۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے، اگر باپ نیک ہوگا، اگر باپ صالح ہوگا، وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس کا انتقال بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے بچوں کی مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح نیک اعمال دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی۔ بڑھاپے کے آخر میں، بڑھاپے کی انتہا میں جب زکریا علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، یعنی بے اولاد تھی، تو زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کو لڑکے کی شکل میں عطا کیا، یعنی انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ خیر کے کام میں سبقت کرنے والے تھے، خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے، بڑے تیز تھے، اچھے کاموں کے سلسلے میں سستی نہیں کیا کرتے تھے، نیک عمل میں سستی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ تیزی کے ساتھ نیک عمل کو کر گزرتے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والے تھے، خوف سے، امید کے ساتھ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے بڑے عاجز تھے، بڑے عاجزی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کے
نیک اعمال کا اللہ نے تذکرہ کیا، انہی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ محترم سامعین، نیک اعمال یا اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آدمی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، تو میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اور میں عبادات میں فرض جو عبادتیں ہیں انہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ میرا بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن فرائض کے ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ میری محبت کو حاصل کرتا ہے، وہ میری محبت کو حاصل کرتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میرے بندے کو قریب کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں، بندہ میرے پاس ایک بالش آگے بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ تو آپ سوچیں یہاں پر اللہ نے عبادات کا تذکرہ کیا، جو فرائض ہیں، نوافل ہیں، ان نیک اعمال کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنا قریب کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے محبت کر لیتے ہیں اور اپنا قریبی بندہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا، فرشتے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی وہی روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین ان کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں۔ نیک اعمال، اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتے ہیں۔ کس کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت ذکر کرتے ہیں کہ رب العالمین جب بندوں سے محبت کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دنیا میں فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ فرشتے کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جبریل امین کے دل میں۔ اس کے بعد جبریل امین آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ زمین میں فلاں بندہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو آسمان والے اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کے تعلق سے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ محترم سامعین، نیک اعمال کی قدردانی کرنا ہمارے لیے اسی لیے بھی ضروری ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اصحاب غار کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ 3 افراد کا تذکرہ آتا ہے، تینوں کہیں جا رہے تھے، راستے میں تیز بارش شروع ہو گئی، موسلادھار سخت بارش شروع ہو گئی۔ بارش جب شروع ہو گئی تو وہ پہاڑ کے ایک چٹان میں چلے گئے، وہاں پر ایک غار تھا، غار کے اندر چلے گئے تو اچانک ایک بڑا چٹان، ایک بڑا پتھر اس غار کے منہ پہ آ کے گر گیا۔ اب ان کا راستہ بند ہو گیا، یہ کہاں سے نکلے؟ تینوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ، میرے والدین بہت زیادہ بوڑھے تھے، میں ان کی ہر طرح سے خدمت کیا کرتا، میرا یہ معاملہ تھا، میں جانوروں کو چرانے کے لیے جاتا اور شام میں واپس لوٹتا تو میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد بیوی بچوں کو میں دودھ پلاتا، یہی میرا عمل تھا، یہی میرا عمل تھا، میں ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو رہے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں نیند کی حالت میں جگاؤں، یہ میرا دل گوارا نہیں کیا، حالانکہ میرے بیوی بچے بھوکے تھے
اور وہ بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میں نے ان کا خیال نہیں کیا، یہ سوچ کر کے پہلا حق والدین کا ہے۔ جب فجر ہو گئی، والدین بیدار ہو گئے، میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا، اس کے بعد بیوی بچوں کو بھی میں نے دودھ پلایا۔ اے اللہ، میں نے یہ کام صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اگر میرا یہ کام تیرے نزدیک مقبول ہے تو اے اللہ اس پتھر کو پہاڑ کے دامن سے، پہاڑ کے منہ سے، چٹان کو ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ تو تھوڑا سا پتھر جب ہٹ گیا تب بھی نکلنا ناممکن تھا۔ دوسرے نے یہ دعا کی، کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد لڑکی تھی، وہ بہت نیک تھی، صالحہ تھی اور وہ عبادت گزار تھی، میں نے ایک مرتبہ اس کے ساتھ غلط ارادہ کیا، برے کام کرنے کی میں نے خواہش اس کے سامنے ظاہر کی، وہ رونے لگی، تیرے تقوی کا حوالہ اے اللہ اس نے مجھے دیا تو میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر۔ اے اللہ میں نے تیرے تقوی کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے قریب ہونے کے لیے وہ گناہ کا کام میں نے نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اے اللہ یہ کام کو تو نے قبول کیا ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو اس کی دعا سے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا، تب بھی دونوں کا نکلنا ناممکن تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے یہ دعا کی، کہا اے اللہ میرے پاس بہت سارے مزدور کام کیا کرتے تھے، میں انہیں اجرت دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایک مزدور تھا جس کو میں نے اجرت دی تو اس نے واپس کر دیا، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ چلا گیا، وہ وہاں سے چلا گیا، میں نے اس کے جو پیسے تھے اجرت کو، میں نے اس کے غلے کو کاشتکاری میں لگا دیا، جب غلے کے ذریعے، کھیتی کے ذریعے بہت سارا نفع ہو گیا تو میں اس سے بہت سارے جانوروں کو خریدا اور اس کے لیے ایک چرواہا بھی مقرر کر دیا۔ چند دن گزر جانے کے بعد وہ آدمی آیا، آ کر کے مجھ سے کہنے لگا میں وہی مزدور ہوں جو چند دن پہلے میری کمائی کو میں نے نہیں لیا تھا، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت ہے، میرا حق میں مانگنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا اے اللہ یہ جو بھی جانور دکھ رہے ہیں، جو بھی مویشی گائے وغیرہ دکھ رہے ہیں، سارے کے سارے تمہارے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو، میں نے کہا کہ تم نے جو کمائی یہاں چھوڑ کر کے گئے تھے، میں نے اسی کے ذریعے سے کاروبار کیا، تجارت کیا، جس سے اتنا زیادہ فائدہ ہو گیا، سارے کا سارا مال تمہارا ہی ہے، لے کر کے جاؤ۔ تو وہ آدمی خوشی سے لے کر کے چلا گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے، تو میرے اس عمل سے خوش ہے تو اس پتھر کو ہٹا دینا۔ تو اس کی دعا سے مکمل پتھر ہٹ گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال یہ ایسی چیز ہے، انسان کی پریشانی میں کام آتے ہیں، مصیبت میں کام آتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا یہ دار العمل ہے، آخرت دار الحساب ہے۔ انسان دنیا میں جو اعمال کرتا ہے آخرت میں اس کا اجر پاتا ہے، اس کی کمائی آخرت میں پاتا ہے۔ لہذا ہمیں دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے یہاں پر نیکیاں کرنا ہے، نیک اعمال کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہے۔ خاص کر کے رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے ہمیں نیک اعمال میں مزید آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے روز قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کھڑے ہوں گے، سر جھکا کر کے یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ سر جھکا کر کہیں گے اے اللہ ہم نے آج اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، قیامت کے منظر کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اے اللہ ہم نے آج اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے ہمارے کانوں سے سن لیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم دنیا میں جائیں گے، نیک عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، ہمیں اور موقع دے دے، ہم اب یقین کریں گے، تیری ہر بات پر یقین کریں گے، لیکن انہیں وہاں پر موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا سجدہ کرنے کا، سارے لوگ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، لیکن جو نافرمان تھے دنیا میں
نیک عمل سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین ان کی پیٹھ کو تختی کے مانند بنا دے گا۔ سجدہ کرنا چاہیں گے، جھکنا چاہیں گے، لیکن جھک نہ سکیں گے۔ تو محترم سامعین، آپ دیکھیں وہاں انسان سجدہ کرنے کے لیے تڑپے گا، لیکن سجدہ کرنے کا اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ لہذا جتنے سجدے کرنا ہے دنیا میں کر لیں، دنیا میں کر لے، یہاں پر اپنے آپ کو نیک بنائے، اللہ رب العالمین انہی نیکیوں کی وجہ سے وہاں بھی اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا موقع دے گا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس قبر والے کی کیفیت بتا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو قبر میں آدمی ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ کیا چاہ رہا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا بھر کا خزانہ فدیے میں دینا چاہتا ہے، دنیا بھر کا خزانہ فدیے میں دینا چاہتا ہے، اور اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملے، 2 رکعت نماز پڑھنے اسے دیا جائے، 2 رکعت کے لیے دنیا بھر کا سونا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ محترم سامعین، آپ اسے اندازہ لگائیں 2 رکعت کی کتنی زیادہ قیمت ہے۔ انسان دنیا بھر کا سونا خرچ کر کے، سونا فدیے میں دے کر کے 2 رکعت پڑھنے کا موقع مانگے گا، 2 رکعت پڑھنے کی خواہش ظاہر کرے گا، لیکن اسے وہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اسے ہرگز حقیر نہ سمجھو، ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ بسا اوقات معمولی نیکی کو اللہ رب العالمین پہاڑ کی طرح کر دے گا، پہاڑ کی طرح بنا دے گا۔ انسان ہکا بکا پریشان رہے گا، میں نے اتنا کام کیا نہیں، اتنی نیکیاں کہاں سے؟ معلوم یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین معمولی نیکی کو اللہ نے اتنا بڑھایا ہے، پہاڑ کی طرح کر دیا ہے۔ تو یہ نیک اعمال کی قدردانی اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے لیے نیک اعمال کرنا چاہیے۔ بڑے جو اعمال ہیں یقیناً ان کی بہت زیادہ قدر ہے۔ دنیا میں انسان مساجد کی تعمیر کرتا ہے، مساجد میں نیک اعمال کرتا ہے، اور مساجد کو آباد رکھنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس کا اجر تو بہت زیادہ ہے۔ انسان جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو بھی بڑا بنائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کو بھی روز قیامت نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ سورج کی جو شعاعیں گرتی ہے اس میں جو گرد و غبار ہوتا ہے، جسے ہم ہاتھ میں لے بھی نہیں سکتے، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اب سوچیں، نیک عمل ذرہ برابر بھی نیک عمل ہے تو اللہ کتنی زیادہ قدر کرے گا، اللہ کے پاس کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس عمل کو بھی اللہ نامہ اعمال میں محفوظ کرے گا، نامہ اعمال میں اس کی وہ معمولی نیکی بھی لکھی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ محترم سامعین، لہذا اللہ رب العالمین کے ہاں نیک اعمال کی بڑی قدر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لہذا پورے رمضان ہمیں محنت کرنا ہے۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ لہذا ہمیں اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ جبریل امین نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی نیکیاں نہیں کرتا، جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں لیتا۔ ایسے آدمی کے تعلق سے جبریل امین نے بد دعا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ بد دعا دینے سے منع کیا گیا، لیکن رمضان یہ اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتا اس پر جبریل امین کی بد دعا ہے، فرشتے کی بد دعا ہے، اور اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جبریل امین نے کہا، اے اللہ، جو رمضان کو پا کر بھی نیکیاں نہیں کرتا تو ایسے آدمی پر اپنی رحمت نازل نہ فرما، تو اللہ کی رحمت سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ بہرکیف
ہمیں نیک اعمال صالحہ کے سلسلے میں سبقت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمان بھائیوں کو نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والا بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔